السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ ٹی کے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں حالات کو جس طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے آپ کو اگلے لمحے کا نہیں پتا۔ اگر آپ کوئی صحافی ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اگر آپ کی ایک آواز ہے، اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، بے شک اگر آپ کوئی نون فگر نہیں ہے تو آپ کو ایک خطرہ رہا کہ کب کہاں سے آپ کو اٹھا لیا جائے۔ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو حالات بنا دیے گئے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کاشف عباسی، ایک obviously بڑا نام پاکستان کی نیوز انڈسٹری کا، اور جس طریقے سے آج انہیں بڑے ایک لمبے ٹائم کے بعد واپس منظر عام کے اوپر آنا پڑا اور انہیں آ کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن دینی پڑی جس پر بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ کاشف عباسی صاحب نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے، یہ اسکرین پہ چل رہا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں سلام، دس از مائی اونلی ٹویٹر اکاؤنٹ and I have no other account that I use or operate. Hope all of you had a good Ramadan and will have good Eid. May Allah bless you all. مطلب اچانک ایسا کیا ہوا کہ کاشف عباسی صاحب منظر عام کے اوپر آئے اور انہیں یہ ٹویٹ کرنا پڑا؟ جس طریقے سے وہ منظر نامے سے غائب کیے گئے 2 ہفتے کا کہہ کر، پھر جس طریقے سے لمبے عرصے تک انہیں آف سکرین کر دیا گیا، آج یہ ٹویٹ، کیا کوئی تھریٹس، کیا کوئی دھمکیاں، کیا کوئی سیکیورٹی کنسرنز ان کو بھی تھے، یا ان کے، کیونکہ ان کے نام سے بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹس موجود ہیں، کیونکہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے ہر چیز بہت زیادہ ایمبیگوس ہو چکی ہے، بڑی سسپیشیس ہو چکی ہے۔ اب 100 طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں، یعنی اسلام آباد کے مین بیچ دل، یا اسلام آباد کا دل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک سینٹرل پوائنٹ ہے G8 مرکز سے، جس طرح رات کو ایک صحافی کو اٹھا لیا گیا، وحید مراد صاحب کو، اب ان کی والدہ جس طریقے سے اسلام آباد کی عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں، یہاں پر آپ کے ساتھ اسکرین پر چلے گا، یعنی یہ جس طریقے سے یہ جو اپیرنس ہے نا، یہ سر پر چادر اوڑھ کر جس طریقے سے یہ جو مائیں یہ عدالتوں کے میں رل رہی ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں، رمضان کا مہینہ، تاک راتیں، سحری کے وقت آپ گھس رہے ہیں ایک صحافی کے گھر پہ، اور آپ جا کے انکوائر بھی یہ کر رہے ہیں کہ اس کی بیوی کہاں ہے، اور پھر آپ اس کی ماں کا بازو مروڑ کے جس طریقے سے آپ نے موبائل فون پکڑا، وحید مراد کی والدہ، اسی طریقے سے حیدر سعید کی والدہ، اسی طریقے سے احمد نورانی کی والدہ، یہ تمام تر وہ مائیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں، لیکن عدالتیں جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر رات G8 گھر سے اٹھائے گئے صحافی وحید مراد کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کرنے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں، یہ وحید مراد کی ساس ہے، ثاقب بشیر صاحب لکھ رہے ہیں، لیکن عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں پر سوال یہ کہ عدالتیں کیا کری؟ خدیجہ صدیقی صاحبہ نے بڑے زبردست طریقے سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی ہے، اور وہ بتا رہی ہیں کہ بیسیکلی عدالتیں کر کیا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں جب کوئی بندہ اٹھایا جاتا ہے اور ہم درخواست دیتے ہیں کہ یہ بندہ اٹھا لیا گیا ہے اور اس کیس کو فکس کر لیں، تو یہ کہا جاتا ہے اس کو ہم عید کے بعد فکس کر لیں گے، یعنی عید کیا صرف ججز کی ہے؟ عید کیا عدالتی عملے کی ہے؟ کیا حیدر سعید، کیا احمد نورانی کے بھائیوں کی، کیا وحید مراد کی، کیا بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اس ٹائم ان کی کسٹڈی میں ہیں ان سب کے والدین کی، یا ان صحافیوں کی، ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی عید نہیں ہے؟ خدیجہ صدیقی سنیے گا کیا کہہ رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی مرضی کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بٹھایا ہوا، ان کے خلاف وہ جا نہیں سکتے۔ ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ ریاست کی کسٹڈی میں ہے، اس کو پلیز کل کے لیے فکس کریں، تو آگے جواب کیا ملتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو آگے عید آ رہی ہے، عید کے بعد کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو اتنا لیٹ بیک رسپانس ہمیں ججز سے مل رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی عید نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے حیدر سعید کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، یہاں پر اگر فوٹیج آپ کے ساتھ چلائی جائے منہ پر کپڑا ڈال کے، اور یہ ایک نیو نارمل بنایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ صحافیوں کے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے منہ پر کپڑا ڈال کے انہیں پیش کیا جا رہا ہے، اور بیسیکلی شاید یہ جو منہ پر کپڑا ڈالا گیا ہے یہ پاکستان کی صحافت کی منہ پر کپڑا ہے، یہ پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے جو کبھی ہوا کرتا تھا اس کے منہ پہ اوپر کپڑا ہے، یہ پاکستان جو لگتا ہے کہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا ہے، یہ بیسیکلی اس آزادی کے منہ پر اوپر کپڑا ہے، یہ ایک کسی صحافی یا ایک کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے منہ پر کپڑا نہیں ہے۔ یہاں پر وزیر دفاع نے بھی بڑی مطلب بندہ کیا کہے، وہ انہی کے اپنے جملے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے اس وقت کے اندر، مطلب اسرائیل جو بربریت فلسطین کے اوپر کرتا ہے وہ رمضان میں یہاں پر کی جا رہی ہے پاکستانیوں اپنے مسلمانوں کے اوپر۔ اب خواجہ آصف صاحب کیا فرمان ہے؟ خواجہ آصف صاحب سے جب سوال کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا صحافیوں کی گمشدگی کے حوالے سے اور جس طریقے سے صحافیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، تو خواجہ آصف صاحب ٹھیک ٹھاک ڈٹائی سے جواب کیا دے رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر صحافی حدود کراس کرے گا، اگر کوئی سیاستدان حدود کراس کرے گا تو یہ سب کچھ ہوگا، یہ سنیے گا۔ یہ جو سلسلے ہیں، کہیں سیاستدان حدود کراس کر لیتے ہیں، کہیں صحافی کے حدود کراس کر لیتے ہیں، یہ ہمارے حالات جو ہیں ان سے کوئی بھی امیون نہیں ہے، کوئی مبرہ نہیں ہے۔ تو یہ صحافی برادری جو ہے وہ کوئی انسولیٹڈ تو نہیں ہے کہ وہ اس کے جو حالات سے جو ہے بالکل لا تعلق ہے۔ اچھا، یہاں پر انٹرسٹنگلی رات گئے وحید مراد کو جب ابڈکٹ کیا گیا تو پیچھے ایک نوجوان صحافی صوبان راجہ غالباً ان کا نام ہے، جب وہ ان کے گھر پہنچے
ان کا موبائل پاسورڈ تو لے کے اور وہ جو تمام تر کہانی ہے موبائلس چھین لیے گئے, گن پوائنٹ پر ان سے موبائل کے پاسورڈ دیے گئے کہ پاسورڈ دو, تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں. اب پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا جب پاکستانی ان کو بتائیں گے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں. اس کے لیے شاید پاکستانیوں کو بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر اپنی حق کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد کرنی ہوگی. بہرحال اب ان صحافی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں, اطلاع یہ آ رہی ہے کہ مبینہ اغواکار ان کی سوشل میڈیا ہینڈل استعمال کر رہے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ لائک کر رہے ہیں. یہ خالد یوسف چودھری صاحب لکھ رہے ہیں, یعنی صوبان راجہ کے فون جو لے کے گئے ہیں, اب ان موبائل فونز کا, ان ڈیوائسز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں پاکستان میں کس حد تک معاملات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اب یہاں پر خدیجہ صدیقی صاحبہ نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن لڑکوں کو, جن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو, جن پڑھے لکھے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ کون یہ کیمپین چلاتا ہے, کہاں سے یہ کیمپین چلاتے ہو, تم لوگوں کو پیسے کون دیتا ہے, اور جب وہ بتاتے ہیں کہ سب آرگینک ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف بات نہ کرو, مریم نواز کے خلاف بات کرنی ہے, حکومت کے خلاف بات کرنی ہے کرو, لیکن ہمارے خلاف بات نہ کرو. لیکن اب شاید یہ دھندا, یہ تمام تر کام پرانا ہو چکا ہے. یہ بہت جلد یا دیر سمجھنا ضروری ہے. جلد تو خیر اب نہیں ہے, 2-2.5 سال اسی مار کٹائی میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپ نے گزار دیے. اب فرحان ملک صحافی, رفتار کے CEO, ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا, آج ان کا جو جوڈیشل ریمانڈ تھا اس پر ان کو بھیجا جانا تھا, اور جوڈیشل ریمانڈ کی بجائے آج ہوا کیا ہے کہ ان کو جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا. اور جسمانی ریمانڈ پر جب بھیجا گیا ہے تو نہ ان کی لیگل ٹیم اس بات سے آگاہ تھی کہ کہاں پر وہ سنوائی ہو رہی ہے, کہاں پر کیس ہے, اور نہ ہی ان کے گھر والوں کو یا کسی کو بتایا گیا کہ ان کو کہاں پر رکھا ہوا ہے. رفتار کی جانب سے باقاعدہ طور پر ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یسٹرڈے مسٹر فرحان ملک واز ڈیو ٹو بی ٹرانسفر ٹو جوڈیشل کسٹڈی, بٹ بجائے اس کی کہ انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں دیا جائے, آج ایک اور نیا کیس سامنے لا کر, اسکیم کا کیس, کال اسپوفنگ, یعنی بیسیکلی ایک کال سینٹر کے حوالے سے ایک بڑا اسکیم کا کیس سامنے رکھ کے, ایک جھوٹا, ایک فیبریکیٹڈ, فالسیفائڈ کیس سامنے رکھ کے, جو ان کے وکیل کے مطابق ایک غلط, ایک جھوٹا کیس ہے, سامنے رکھ کے ان کو جسمانی ریمانڈ پر پیش کر دیا گیا ہے. جسمانی ریمانڈ ان کا لے لیا گیا ہے, اور FIA کی تحویل میں وہ اب تک موجود ہے. ویئر اباؤٹس ان کو کچھ نہیں پتا تھا. یہ جو ملیر کورٹ کے اندر ان کی ہیئرنگ ہے, اس کے حوالے سے بھی رفتار یہ بتا رہا ہے, اور ان کی لیگل ٹیم بتا رہی ہے کہ ہمیں ایک انریلائبل سورس سے پتا چلا کہ ملیر کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی ہے, اور وہاں پر 5 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے, اور عید جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے خراب کر دی گئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ایک فرحان ملک کے خلاف نہیں ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں ہر آواز رکھنے والے کے خلاف, ہر آزاد طریقے سے سوچنے والے کے خلاف یہ تمام تر کیمپین چلائی جا رہی ہے. اور کہا گیا تھا پہلے کہ صحافیوں کے خلاف پیکا ایکٹ نہیں بنا, یہ جو پیکا کا قانون ہے اس کی زد میں ہر وہ شخص آئے گا جس کی ایک آواز ہے, جو آزادی سے بات کرنا چاہتا ہے, جو بیسیکلی آزاد ہے, جس کا ذہن کسی کا غلام نہیں ہے. اب ایک جانب یہ سب کچھ ہے, لیکن کیونکہ فوکس سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھا لو, صحافیوں کے آگے رستے میں باندھ دو, اسی جانب ہے, تو جو حکومتی معاملات ہیں شاید ان پر اس طریقے سے فوکس نہیں ہے. یا کیا وجہ ہے کہ اب ڈاکٹرز باقاعدہ طور پر سڑکوں پر نکل آئیں, اور ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد, پیرامیڈیکل سٹاف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی جانب سے ایک احتجاج, بڑا آپ کہہ لیں ویل کوآرڈینیٹڈ احتجاج شروع کر دیا گیا ہے لاہور اور پنجاب کی سڑکوں میں. یہ کچھ کلپس میں آپ کو سنواؤں گی, اور اسکرین پر کچھ فوٹیجز بھی غالباً آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے اس ٹائم, کہ سڑکوں پر آ چکے ہیں ڈاکٹرز, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف, اب ہم سب احتجاج زور و شور سے جاری رکھیں گے. اور یہ آپ ایک کلپ سنیے گا کہ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اعلان کہتا ہوں کہ آئندہ وزیر اعلیٰ جہاں جائیں گی میں کیا کہوں گا, یہ سنیے گا. سہولتیں تو ایتھوپیا کی دی ہے, رولز اینڈ ریگولیشن, سہولتیں آپ ہم سے اسپین اور اٹلی کی مانگتی ہیں. افسوس کی بات ہے. اور خالی اس میں میل ڈاکٹرز نہیں ہیں, اس میں باقاعدہ طور پہ ینگ فیمیل ڈاکٹرز, نرسز کی بڑی تعداد سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج میں شامل ہے. یہ فوٹیجز چل رہی ہوں گی. اور اب اس احتجاج کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان میں ایک بڑا خوف ہے کہ اب پاکستان کے اندر کوئی بھی احتجاج ہو, کوئی بھی اپنے حق کے لیے باہر نکلے, چاہے وہ کسی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو جو ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں تو یہاں پر اب نیا رواج ہے, نیو نارمل ہے, گولی چلانا, اسلحہ کا استعمال, جس طریقے سے ایک وائلنٹ طریقے سے کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب کل عمران خان نے بھی بڑی ایک اہم بات کی. کل اڈیالہ جیل سے بڑا اہم, جہاں بلوچستان سے اختر مینگل صاحب نے کہا کہ میں ایک لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہوں, کل عمران خان جو وہی کر سکتا ہے, وہی اسی انسان کے اپنے گٹس ہیں. جہاں کل عمران خان نے کہا کہ باقاعدہ طور کے اوپر عید کے بعد آپ کو سڑکیں گرم نظر آئیں گی, ہر جگہ احتجاج ہی احتجاج نظر آئے گا. وہیں پر اب ہو کیا رہا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل عمران خان نے جو پیشن گوئی کی ہے, اس سے پہلے عمران خان سیاسی معاملات کے اوپر, سیاسی جو بھی معاملات آگے جس طرح سے منظر نامہ جو تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اس کے جتنی پیشن گوئیاں کر چکے ہیں وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں. یہ بھی اگر ٹھیک ثابت ہوئی تو معاملات کس طرف جائیں گے عید کے بعد, اور اوبیسلی اس کے پیچھے ایک کانٹیکسٹ ہے, اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو ہاتھ ہے وہ شاید عوام کی نفس کے اوپر ہے. یہ عمران ریاض خان کیا کہہ رہے ہیں, سنیے گا.
इमरान खान साहब की जितनी भी अब तक की पेशन गोइयां ना वो सारी सही साबित हुई हैं। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन मैं जीतूंगा, वो जीते। उन्होंने कहा था कि ये धांधली करके हुकूमत बनाएंगे, इन्होंने बनाई। उन्होंने कहा था ये कुछ भी कर लेंगे फिर भी अवाम निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देगी, दिया। उन्होंने कहा था ये मुझे जेल में डालेंगे, हुआ। उन्होंने कहा ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, वो भी हुआ। उन्होंने कहा लंदन प्लान हुआ था, वो भी साबित हो रहा है। उन्होंने जो जो कहा, आज फजलुर रहमान या मिफ्ता इस्माइल या शाहिद खाकान अब्बास, वो सारे लोग गवाहियां दे रहे हैं कि एक्चुअली यही हुआ था। पीएमएलएन के अंदर से बंदे गवाहियां दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब बहुत बड़े सियासी पंडित हैं। उन्होंने अब जो कहा जरा ये सुनिए। इमरान खान ने अडियाला जेल में धुआंधार गुफ्तगू की और उन्होंने कहा मैं इनके खिलाफ आखिर वक्त तक लड़ूंगा, मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। ये क्लियर कह दिया उन्होंने। ये अदालतें आजाद नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जंग हर महाज पर लड़ेंगे। सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी। ईद के बाद पाकिस्तान में सड़कें हर तरफ गर्म नजर आएंगी। सिर्फ एहतजाज ही एहतजाज होगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।